إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. سامعین کرام، سورہ بقرہ دیاں آیتاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. اللہ تعالیٰ نے ساڈے تو پہلی جڑی وڈی امت ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام دی، وہ دے آدماں دا اور درویشاں دا حال بیان کیتا کہ تسی لوگاں نوں نیکی دیاں گلاں دسے کہ اللہ دا حکم ہے، رسول دا حکم ہے، مگر اپنی خبر کدی نہیں لیندے تسی ایک کام کر دے یا نہیں. آپ نہیں انہاں حکماں تے عمل کردے. اتامرون الناس بالبر، لوگاں نوں دس دے چنگیاں چنگیاں گلاں، وتنسون انفسکم، اپنے آپ نوں بالکل بھولے، اپنا جائزہ کدی نہیں لیا، بنا حکماں تے اسی نہیں عمل کردے کہ نہیں. وانتم تتلون الکتاب، ان پڑھ لوگوں دا گلا تے کی کریے. اللہ پاک تسی کتاب بھی تلاوت کر دے، اللہ دی کتاب تورات انجیل پڑھ دے رہندے، پھر تہاڈا حال ہے بے عمل جے، خلق خدا نوں دوزخ تو بچاؤن لئی گلاں دس دے جے، آپ نہیں انہاں نال پیار کردے. اس حالت نوں ویکھ کے عیسیٰ علیہ السلام نے اسے تبصرہ فرمایا بھی یہ یہود دے جڑے عالم نا فقیہ اور فریسی، یہ جو کچھ دس دے وہ کریا کرو تے جو یہ کر دے وہ نہ کریا کرو. انہاں دے عملاں نہ ویکھو، کرتوت انہاں دے پیڑے آ، کام نہ انہاں کرو، گلاں ٹھیک ہے رب رسول دیاں دس دے من لو تے نال بہت اعلیٰ مثال دتی اللہ پناہ دے. وہی ساڈا حال ہویا کہ انہاں علماء دی مثال چونا گج کیتی قبراں دی ہے، اتوں بہت سونیاں لگدیاں، اتنے پھل چڑھائے غلاف پائے لوگوں نے، وچوں کھول کے خود سلام در بدبو وچوں انہاں دا کوئی حال نہیں. اور اللہ پاک نے بڑے تعجب نہ آکھیا افلا تعقلون، تہاڈی کیوں مت ماری ہے، کیوں سمجھ تو کم نہیں لیندے کہ لوگاں نوں دس دے دے اور خود اس سے عمل نہیں کرتے. اگے اس بیماری دا علاج دسیا کہ بے عملی دی بیماری جدوں کسی امت پھیل جاندی نا، بے سیمینار ہو رہا ہے، کانفرنساں ہو رہی ہیں، نعرے لگ رہے، بہت اعلیٰ اعلیٰ گلاں سب دس دے، وچوں سب کھوکھلے. تو اس روگ دا علاج کی ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، دو شیاں تو مدد حاصل کرو پھر شاید تہاڈی کوئی بگڑی بن جائے. ایک صبر، ایک صلاح. صبر تو کام لو، صبر دے بارے میں بیان کرنا. صلاح دوسرا نماز. اگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایک کہن نوں گل اللہ پاک نے چھوٹی جی کہتی ہے صبر تو کام لو تے نماز تو لو، مگر ایک کام بڑا اوکھا، بہت دشوار ہے مرحلہ. ایک گھاٹی طے کرنی کوئی سوکھی نہیں کہ ساری عمر صبر تے قائم رہنا اور صلاۃ جڑی انہوں قائم رکھنا تے ہمیشہ رکھنا. اگے اللہ تعالیٰ دی کتاب جڑی پھر تدبیراں دسی جاندی ہے کہ انہاں لئی آسان ہے الا علی الخاشعین، جڑے رب دے اگے نیویں ہو جاندے، پست ہو جاندے، اپنی حقیقت نوں پہچان لیندے، اپنے جمن نوں ویندے، اپنی زندگی ویندے، مرن نوں ویندے. جیسے جنہ مرضی آکڑیے جیویں لافاں ماریے، ساری حقیقت کوئی نہیں، کچھ نہیں. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی، بے بس ہے انسان، نہ جمن سے بھی مرضی نہ مرن سے کوئی ڈر. اور زندگی پر بھی اللہ جس حال چاہے رکھے. بڑے بڑے لوگ کارخانے دے مالک جیلاں جاندے ویکھے، ہتھ کڑیاں لگیاں انہوں دھکے کھا رہے.
اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں کہڑے منہ نہ تو آکڑ سورا بنی اسرائیل چا کیا اچا ہونا تو پہاڑوں تو تاں لنگ جائے گا، اکڑ اکڑ کے چلنا زمین نو پھاڑ دیں، کو حیا کر، تو اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ۔ اور اس پاروں ہی اللہ تعالیٰ نے دین جس شہر سارے ذمہ لگایا عبادت ہے، اور عبادت کا نہ ہی مانا ہی تذلل ہے، اپنی عاجزی اور بے بسی نو پہچان لینا تے نیواں ہو کے رہنا، آکر چھٹ دن، یہ ہی نہ عبادت ہے کہ اپنی عاجزی اور انکساری نو پہچان لا، تو ایک بے بس بندہ۔ اللہ تعالیٰ جتنا مرضی تینوں عروج اور ترقی دے، تو وہ دے سامنے نہ اکڑ، بندیاں دے اگے جنہ مرضی اکڑ، بندیاں دے اگے اکڑنا این توحید ہے، انہاں اگے تو میں نیواں ہوگا تو توحید نو بٹا لگائیں گا، مگر رب دے اگے نہ اکڑ، رب دے اگے نیواں ہو کے رہ۔ تو فرمایا صبر تو کام لو تے نماز تو مدد لو، کہ ہے اوکھی گل مگر خاشعین لی اوکھی نہیں، جڑے اپنے عاجزی نو پہچان دیں، خشوع مانا دا نیواں ہونا ہی بلانا، نماز خشوع پیدا کرو، اصلی مانا خشوع دا نیواں ہو جانا۔ ایسو ارضن خاشعہ، ایسی زمین جڑی دوجی زمین نال نیویں ہوے، آواز گڑک کے بولے ہو رہا جڑا نیواں، اللہ دا وخشعت الاصوات للرحمن، قیامت دے دن رب دے سامنے آوازاں نیویاں ہو جانگی، گل بھی نہ نکلو گی، کتے اندر خوش آن ابصار، ان کی نگاہیں پست ہوں گی، این چکیاں۔ تو اصلی مانا خشوع دا نیواں ہونا، تھلے رہنا۔ تو فرمایا جڑے لوگ پھر عاجز ہو جاندے نا، اپنی بے بسی سمجھ جاندے ہیں، انہاں لئی نماز اور صبر کوئی مشکل نہیں، مگر یہ خشوع جڑا ہے بھی انہوں نے فائدہ دیندا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہاں نے یقین کر لیا کہ ایک دن رب نو جا کے منہ کھونا اور دی عدالت پیشی ہونی، یہ پھر پاویں وقت دے صدر بن جان دے پریزیڈنٹ ہو جانا اکڑ دے نیویں ہوندے، جے اوندا درجہ بلند ہوندا اونے پست ہو جانا۔ سمجھ لیا اللہ دی عدالت کوئی حامی نہیں ہونا، کوئی مددگار نہیں ہونا، میں ہونا، میرے عمل ہونے، کی بنوں گا پھر؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں بدر ساخر تو ہے ناداں آداں اختلاف رسوائی، مجرمہ دی کتار ہونی ہے، تو کلا کھڑا ہونا تے ڈر جا اس وقت تو جڑا سارا جہان ویکھ رہا ہونا کہ آ کرتوت اس مولوی صاحب دے، اس درویش دے، اس لیڈر دے، تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج دو حیراں، مجرمہ دی کتار پھر اسے شرمندہ اور حیران کھڑا ہوئے گا، بتر ساخر تو ہے ناداں بیوقوف، ڈر اس وقت تو ازاں افضاح رسوائی، کنی دنیا دیکھ رہی ہوگی تینوں ذلیل ہوندیاں پھر اس وقت اللہ پاک فرماتا جڑے من بہندے نا کہ ایک دن رب نہ جا کے ملنا اور وہ عدالت پیش، وہ نہیں آکڑتے، انہاں چ نماز بھی آپے آ جاندی ہے، انہاں چ صبر بھی آ جاندی۔ تو نماز دے بارے چ اللہ پاک نے کئی جگہ ذکر کیتا، مگر صبر دے نال جڑا جوڑیا، پہلا آکھیا صبر تو مار لو، اگے کیا کہ صبر نال دوسری شاہ نماز، نماز دا جڑا ذکر کیتا اس باروں اصل مقصد صبر دا حاصل کرنا۔ یہ پوری کتاب ہے کنے دے ورکہ 500-600، مگر ایک دور نے انہوں نے جکڑیا آیا، شیرازہ بندی انہوں آندے کہ انہیں نہ سارے بکھرے کاغذ نے سمیٹیا۔ اس قرآن نو پڑھ جاؤ نا، میں قرآن دا آخری نچوڑ چاہتا سا صرف ایک کوئی صبر، ایک ہی گل ہے جس چاہتا جنت ملنی ہے، اور کچھ نہیں، باقی سب یہ شاخاں نمازاں روزے نیکیاں بدیاں جنیاں نا ساریاں صبر دی شاخاں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید جگہ جگہ تے گل دسدا کہ جنت جڑی لوگوں ملنی ہے صرف صبر پر، باقی شاہ جو نال جڑیاں ٹھیک ہے صبر ہوندا تے آپے نیکیاں نال آ جاندیاں۔ اے سورہ دہر ہے، اللہ پاک آندا اللہ دے رستے لوگوں نو کھواؤندے آ، مسکیناں دی مدد کردے، اللہ تو ڈردے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ایڈیاں نیتاں انہاں دی پاک ہے وہ اپنی کمائی مسکیناں غریباں نو کھواؤندے، مگر نال ہی اپنے آپ نو کہندے کہ اسی پائی تانوں صرف اللہ نو خوش کرنے کھوا رہے ہیں، سانوں فکر ہے کہ اللہ دے سامنے جانا تو انہیں پوچھنا ہے میں ضرورت تو زیادہ مال دیتا سی اور لائٹنگ تے خرچ ہو گیا، وہ تہاڈیاں براتاں تے لگ گیا، مسکین اور یتیم بیچارے مردے رہے تسی خبر نہیں لئی۔ اور کس انداز نہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے گل سمجھائی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی سمجھائی، انجیل اور حدیث دونوں کا ایک سٹائل ہے۔ اللہ پاک نے امیر کھڑے ہونے سے فرمایا میں بھوکا ہوا اور تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یہ نہیں آخنا غریب نے منگیا، فرمایا میں بھوکا ہوا، کہ لوگوں نے آخنا توبہ تو جہان نو کھوانا، تو کدو بھوکا ہوا؟ فرمایا ایک بندہ میرا بھوکا آیا تیرے کو، تو سمجھدا وہ پردے میں ہی آیا سی، میں انہوں امیر نہیں سی بنا سکتا، انہوں غریب بنایا، تینوں امیر بنایا، تیرا حوصلہ دیکھیا
کہ اس بندے نے آ کے میرا چیک پیش کیتا کہ اللہ آندا دے دے، وہ اللہ دا چیک نہ منیا، بینک کی طرح رد کرتا اس چیک نے میرا، میں پیاسا ہوا تو پانی منگیا تو نہیں دیتا، بیمار ہوا تو خبر نہیں دیا، اے پھر انہوں نے نیک لوگوں کی گل دستا کیوں آدھے اسی تمہیں بھائی اگر کچھ کھوانے تو احسان نہیں کر رہا، اسی اپنے رب دا منہ ویکھ کے تمہیں راضی کر لی، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تواڈے کولوں نہ کوئی بدلہ چاہنے نہ یہ چاہنے تسی کہہ دو تھینک یو شکریہ بھی نہیں چاہتے، کالا شکریہ چاہیے اسی جسے آپ احسان مند ہیں کہ رب نے سانو دیتا تو اسی تمہیں دیتا تو اپنے سر قرض لایا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریا، سانو تو بھئی ہر ویلے ڈر ہے اس دن دا جڑا بڑا سخت دن اوکھا ویلا ہونا، فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ونکاہم نظرۃ مسرور، اللہ پاک فرماؤندا پھر جدوں دن آنا سخت اللہ نے یہو جہے نیک بندیاں نوں جڑے غریباں نوں کھواندے رہے تے اللہ تو ڈردے رہے اس دن دیاں مصیبتاں تو بچا لینا، ونکاہم نظرۃ مسرور، اور انہوں دو شاں دینیاں اسے نظرۃ مسرور، اللہ پاک دا کلام کیسا آ رہا نظرت نن چہرے دی طرف تازی مسکراؤں دے چہرے ہون گے نورانی چہرے چمک دے، پوچھن دی بھی لوڑ نہیں پہ جنتی کی نہیں چہرے ہی دسنی کہ جنتی، دوجے دے منہ سے کالک مری ہونی، سرور دل دی خوشی ہے، ظاہر بھی نظر آ رہا ہوگا چمک دے چہرے اندر بھی خوشیاں، اور یہ ملو گا کیوں جڑی گل تمہیں شروع کی اور کچھ نہیں گنیا بھی نمازاں پڑھتے سی زکات دیندے سی آج نہیں، وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، اللہ تعالیٰ نے انعام انہوں نے اس پاروں دیتا بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیتا، ایک ہی گل گنی بالکل شیرازہ بندی ڈور کڑی سمجھائی جنہیں دین جکڑیا، فرمایا صبر ہی صبر پاروں سے انہوں نے بدلہ دیاں گی جنت ملو گی ریشم ملے گی، ایدہ ہی سورہ الفرقان پڑھو، سورہ فرقان جو اللہ تعالیٰ نے آخر سے اپنے بندیاں دے اوصاف گنے، کئی لوگ رکوع تلاوت کرتے مجلساں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بالکل سارا گن گنا کے نا کہ اللہ دے نیک بندیاں دے اوصاف ہے، آخر سے جب جا کے گل مکائی جو بھی آ بھی نیکی کر دے آ بھی کر دے، اخیر سے جڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ اینی کئی یہ سارے جڑے انعام انہوں نے ملنے چاہیے آرام محل ملنے، کس باروں ملنے؟ قرآن مجید آخر ہے سورہ الفرقان ختم ہو رہی ہے، اتنے اللہ پاک فرماؤندا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلام، کہ انہوں نے جڑے ایڈے ایڈے اچے محل ملنے ہیں کہ تھلے دے لوگ ویکھیں گے تے جویں زمین تے کھڑا آسمان نوں ویندا ایڈا اچا اٹھ سے بیٹھے نور وانگوں چمک دے، انہوں نے جڑے بلند و بالا میں محل دینے کہے تو بما صبروا کیونکہ انہوں نے صبر کیتا سی، ویلقون فیہا تحیۃ وسلام، اور اس دن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرفوں سلامتی کا پیغام تحیت زندہ رہو، اسی عربی زبان میں حیا کلا اللہ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کہہ دیا جاؤ جڑا مرن دا ڈر سی کہ بیمار ہونے دے خطرے سی جاندے رہو، ہن ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں موت دا کوئی ڈر نہیں، بڑھاپا نہیں آنا، جوان رہو گے، بیمار کدی نہیں ہوگے، تندرست اے پروانہ دے دینا جنت وڑ جانا سلام، اور آپ اللہ تعالیٰ نے پہل کر کے بجائے دے بندے آکھن مولا تیرا احسان اللہ تعالیٰ فرماؤندا نہیں، سلام قول من رب الرحیم، رب رحیم سلام کہوں گا کہ شاباش تواڈے جمن دے یار تسی دنیا چ گئے تے کام کر کے کچھ آئے، اور فرشتے بھی کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، کوئی گنی گل تسی نمازاں پڑھیاں روزے نہیں، سلام علیکم سلام ہوئے تواڈے تے کیونکہ تسی صبر کیتا، اے قرآن مجید تو میں پڑھیا، اور اسی طرح سورہ المومنون بھی آؤں اللہ اتنے بھی دسیا جنتی دوزخی کٹھے ہون گے، دوزخی اسے ایک بار آئے ہون گے، ایک باری مڑ کے کل اللہ کیا نہیں میرے کچھ بندے ہوندے سی بیچارے مسکین غریب درویش، تسی اپنی کاراں چ ہوندے سی کوٹھیاں چ ہوندے سی، تسی انہاں دی غریبی ویکھ کے ہر وے میریاں منتاں کردے سانو اللہ بخش نہیں رحم کہ تسی دعاواں سن کے پاگل لوگ ہاں، تسی اپنے گانے سنتے سی، اتنے اللہ پاک نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون، دنیا چ میرے بندے ہوندے سی کچھ ہونا دے سانو گل نیکیاں کہ اس وچ تسی کی کیتا، وہ میرے بندے تھوڑے جے یقولون دعاواں کردے سی ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، نیکیاں کردے ہوئے بھی آندے سی رب ساڈے اسی تیرے دین نو من لیا سچا دین ہے، تیرا نبی سچا، تیری کتاب سچی، تو برحق من، ساڈے کول کچھ غلطیاں ہوئیاں، پہلا غلطیاں دی معافی منگ دے واغفر لنا، پہلا تو سانو خطرہ ہے کہ اسی انسان ہیں سارے کو بڑے گناہ ہوندے معاف کر دی، وارحمنا تے
تے رحم کرنی سٹتے وانت خیر الراحمین، تو بہت تعالیٰ رحم کرنے والا۔ فاتخذتموہم سخرین، اور تسی امیر ہو، وقت دے حاکم ہو، انہاں لوگاں نوں ٹھٹھا بنا لیا، مذاق کرتے سی تے پاٹے کپڑے والےاں دے جنت جانا۔ قرآن چاہندا ظالم کہندے سی اول تے گل ہی جھوٹھی ہے کہ کوئی قیامت دی عدالت ہونی، جے ہوئی بھی تے جن نے ایتھے سانوں دتا ہے اوتھے بھی دو گا۔ تسی ایتھے بھکھے مردے ایڈے لاڈلے ہوندے تے خدا دیندا نا۔ نیک لوگاں دی غریبی انہاں لئی ایک ادویش بن گئی نامراداں لئی۔ انہاں سمجھا نا بھی پرچے دین دے وقت پونجے بہ کے پرچہ لکھے، کوئی میز تے بہ کے کرسی تے لکھے، ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ؟ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਤੀਜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪਰਚਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਮੇਜ਼ ਕੇ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਚੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਲਮਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੱਤਾ ਅਨਸਾਕਮ ਜ਼ਿਕਰੀ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਵਕੁੰਤੁਮ ਮਿਨਹੁਮ ਤਜ਼ਹਕੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬਰ ਇਨਾਮ ਸਿਰਫ ਸਬਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਜਜ਼ੈਤਹੁਮ ਅਲ-ਯੌਮ ਬਿਮਾ ਸਬਰੂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਨਹੁਮ ਅਲ-ਫਾਇਜ਼ੂਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੀ ਵਸਲ ਦਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਚੱਟ ਜਾਏ, ਹਦੀਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ ਦਰਸ ਸੁਣੇ, ਸਬਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਸਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਮਗਰ ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕੋਈ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੱਟੋ ਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੂਆ ਰੋਂਦੇ ਪੜਦੇ ਯਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਭ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। قرآن پاک ایویں نہیں جگہ جگہ تے صبر کرو، صبر کرنے والوں نے نام دوں گا ان اللہ مع الصابرین، صبراں دے نال ہے۔ جنہ بیان صبر دا قرآن شریف چ موجم لے کے ویکھو کچھ بھی انعام ہی دئی جاندا صبر۔ صبر کی ہے؟ صبر عربی زبان میرے بھرا دوستو کہ علم دی گل سکھیا کرو، لچھے دار گلاں کرن بہت وقت ہوندے۔ صبر نچوڑیا اور صبر کی ہے؟ صبر اصل عربی زبان حبس دا نا، کسی شے نوں روک دینا، ایک جگہ تے ٹکا دینا۔ حبس اس تو جڑے جانور نوں بن کے نا، اوتھے کوئی مرغ بن لیا، کوئی ہرن بن لی، جیسے لوگ پھر تیر چلاوندے سی، اس جانور نوں عربی زبان کہہ دیندا مسبورہ، صبر کیا ہوا، جکڑا ہوا، ایک جگہ پر بندھا ہوا۔ تو صبر کیا انسان دا حبس النفس علی ما یقتضی العقل والشرع، اپنے آپ نو جما دینا، پھر اس گل تے روتوں نہیں مڑ کے ہلنا جہاں تقاضا شرع کر دی، عقل کر دی۔ جو عقل گلاں دس دی ہے یہ بھی اللہ دا نور ہے، عقل دے خلاف نہیں جانا۔ اور جو شریعت دسیا اتنے جما دینا اپنے آپ نو، اور پھر پہاڑ آ کے ٹکر دین مرن، پویں سیلاب آ کے ٹکراؤن، قدموں ڈگمگاؤن نہ، مڑ کے نہیں ڈولیا، پھر جمیا رہا۔ استقامت کہہ لو، جمے رہنا کہہ لو، یہ صبر ہے۔ نچوڑ ہے، دو چار دن نماز پڑھی چھڑ گیا کوئی نہیں، وہ صبر نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا صبر تو بدل لو، اپنے چ وس پیدا کرو کہ جنوں حق سمجھ لیا دینا، یہ تو ہٹنا کوئی نہیں، جو مرضی ہو دینا، نرا گھاٹا پوے نقصان حرام ول نہیں جانا۔ اور یہ اگے تین شاخاں بن جانیاں جڑا پھر دین آ جاتا۔ پہلا کی الصبر علی الطاعات، کہ جنیاں نیک شیاں دا رب نے حکم دیتا، نمازاں ادا کرو، زکات دیو، حج کرو، سچ بولو، انصاف کرو، جتنیاں نیکیاں نا انہاں تے اپنے آپ کو قائم رکھنا۔ ایک شاخ چل رہی ہے طاعت تے صبر ہے، نیکیاں تے۔ اگلا صبر الصبر عن المعاصی، کہ جنہ چیزاں تو روکیا کہ ادھر نہیں جانا، یہ تیارا لگتا کہ الصبر علی الطاعات، اتنے ان لگتا الصبر عن المعاصی، گناہ تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جنی مرضی ترغیب ہوئے ترہیب ہوئے، گناہ لالچ دے کہ کڈا مزہ، وہ نیکی کنے خطرے نظر آن کہ نرا گھاٹائی کیا نہیں، حلال تے رہنا، حرام وال نہیں جانا۔ اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع جدوں بیان فرمایا کہ آ بھی صدقہ ہے، آ بھی صدقہ، سچی گل کہنا، کسی نے راہ دس دینا۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایسے عمل صدقہ کیا جتوں جڑے نیک صحابی سے نا درویش قسم دے، توبہ توبہ یا رسول اللہ، صدقہ فرمایا اپنی بیوی دے قریب جانا بھی صدقہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صدقہ ثواب ملتا؟ آپ نے فرمایا ابو ذر اگر یہ خواہش اپنی حرام طریقے نہ پورا کر لا، شریعت نو پامال کرنا، زنا بدکاریاں چلا، گناہ ہوندا کہ نہ ہوندا؟ جدوں نے رد کیتا کہ نہیں، کنیاں خوبصورت نظر آن، لکھ پدمنی چترنی نظر آوے، اتنے جی انہوں نہ ڈلاویے، ہوراں ورگیاں دسیاں، انہیں آخیا توبہ میرے لیے حرام، اپنی بیل گیا۔ فرمایا ثواب کیوں نہ ہوئے؟ تو الصبر عن المعاصی،
گناہ آوازاں دیندا رہا بے آجا ادھر حرام مال پیسہ ہی پیسہ لذتاں ہی لذتاں نہیں من اور اس وقت 7 گروہ جڑے اللہ دے رسول اللہ السلام فرمائے جدوں کتے سایہ نہیں ہونا دن قیامت دا اگ وانگو زمین تے مرن نہیں ہونی دنیا اس 7 ٹولے اللہ دے عرش دے سائے ٹھاونے آرام نہ بیٹھے انہوں نے کوئی گھبراہٹ نہیں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدمی ایک عورت نے جڑی خوبصورتی سی اور بڑی منصب دی مالک کسی افسرانی زلیخا دی طرح وقت دے حاکم بھی انہیں دعوت دیتی گناہ دی انہیں آخیا نا میں اللہ تو ڈردا نہیں خاف میں اللہ تو ڈردا میں کام نہیں کرتا اس تو صبر دا دوسرا شعبہ پھر لائن گناہ تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور تیسرا ہوا جڑا سی عام سمجھے الصبر علی المصائب زندگی ساری ساری خواہش کے مطابق نہیں چلتی جی اسی چاہیے ادا ہی روز حادثے پیش آتے اسی آنے بچہ جیندا رہے مر جانا گر گیا میرا اسی آنے گھاٹا نہ پے پی جاتا کوئی یار دوست وچھڑ جاتا مصائب آتے انہاں مصائب سے پھر اپنے آپ کو صبر کرنا ناگوار واقعات جنہوں نے دل نہیں چاہتا ہو گیا اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کر رہا 3 الصبر علی الطاعات نیکیاں تے جمے رہنا الصبر علی المعاصی گناہ تے اپنے آپ رکھ کے رکھنا الصبر علی المصائب مصیبتاں آ جان تکلیفاں آ جان تے پھر مرنا جڑا اس دنیا نو چلا رہا جہاندار دان جہاں داشت ہے جہدے ہاتھ باغ ڈور ہے زمین آسمان دی وہ پیدا کر کے ریٹائر ہو گیا کتے ہن بھی اس زمین آسمان نو چلا رہا اور ایک پتا بھی نہیں ہلتا جب تک سینکشن نہیں دیتا بڑے نے میں وہ تخلیہ کر رہا بجا گناہ کرنا نور لئی مات دفاع ہو جا اجازت تو ہو جاندی ہے کیا ناراض ہوتا ہے ناراضگی وکری کر مگر انہوں موقع دے دینا دفاع ہو جا دوزخ نو جانا تے چلا جا نیک نو موقع دے توفیق ہے نیک نو توفیق ہوندی ہے بڑے نو دینا انہوں توفیق دی توبہ ایک کافر ہونے والی گل ہے نیک بڑے نو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ دلی صرف تخلیہ کہ رستہ چھڑ دینا کہ دفاع ہو جانا نیک دے نال ہو جانا وہ دلی حالات معاف کردا دی مدد کردا کہ کام میں انسان توفیق نیکی تے بدی جڑا بدی توفیق کوئی نہیں اور رب دی مار خذلان ہو گیا رب نے تنہا چھڑ دیتا تو مصیبت تے صبر بھی بڑی گل اور کمال ہے کہ محرم دا حادثہ ہی سمجھ لو اس حدیث نو امام دین اللہ نے روایت کیتا کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا کہ حادثہ کنا پرانا ہو جائے مینوں یاد ہے میرے ابا جی فوت ہو گئے رسول اللہ دنیا چھڈ گئے فرمایا پاویں او دا زمانہ کنا ہو گیا ہوئے مگر جدوں تکلیف والی بات یاد آئی انہیں اس ویلے بندے نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ انہیں ہی ثواب لکھ دیندا جناب پہلے دن بس انہیں منیا کہ اللہ دی شے سی لے گیا غم نو نہیں روکیا دین اسلام جڑا دین فطرت ایویں الٹی گل کرے ہر کوئی کہے یار کی کرنا جویں ان لوگاں دے بچیاں گاؤں نہیں نہ شادی تے کوئی کرن والی گل ہے بھی شادی ہے تسی ماتم بناਉਣਾ چاہندے جی کوئی عقل کرو اللہ دے رسول اللہ السلام تو تسی دین دے زیادہ خیر خواہ جی آپ دے سامنے بچیاں جڑیاں انہوں نے ٹولکیاں وجائیاں گیت گائے حضور پاک نے اجازت دیتی صحابیہ بیٹھی سی ربیع بنت معوذ وہ چارپائی تے کول ہی لاگے 2 بدری صحابی بیٹھی بچیاں گاؤں ڈیاں سی دف بجدی سی ایک آ گیا میرے ارگا بڑا زاہد آبا انہیں آخیا تسی بدری صحابی انہوں نے کیا یار بہنا بہ جا بی بی نے آخیا جتھے بیٹھے اتنے رسول اللہ میرے کو بیٹھے جب میری شادی ہوئی اور حضور دے سامنے ٹھیک ہے بے حیائی لفنگ پونا بھی ماڑا مگر جائز خوشی بھی روکو گے پھر لوگ پٹھے راہ پڑ لین گے اسی طرح ہی ماتم لی اللہ دے رسول اللہ السلام نے لوگوں نے دیکھا کہ نان تے آپ نے ہاتھ تو بڑھن کی اجازت دی انہوں بھی آخیا بے صبری کپڑے پال لینے سر نوچنا والا اپنے آپ تے مٹی پاؤنی حال حال پکارنی یہ بھی کوئی نہیں گل اینا چڑھے بنے کو حد لنگے مگر جائز حد نو تسلیم بھی کیتا خود رسول کریم علیہ السلام دے ہاتھ آپ بچہ ابراہیم علیہ السلام چھوٹا جا 17 مہینے کا آخری ساہ دے رسول اللہ نے اٹھایا رو رہا آنسو ٹپ ٹپ گردے تے صحابی نے آخیا اللہ دے رسول تسی بھی روندے فرمایا یہ جو محبت ہے جی سینے چلا نے ایک دوجے لیے رکھ دی ایک تو بھی خالی پتھر ہی ہے نا سینے اس تو فرمایا میں نہ دل دے غم کرن روکیا نہ اکھاں دے رون روکیا تمہوں آخیا پٹو نہ اپنے آپ تو مطلب کی صبر مسائل مصیبتوں سے بھی صبر ہو گیا کوئی واقعہ کنی تکلیف سے صورتحال پیش ہوئی کارخانہ ہی تباہ ہو گیا ٹھیک ہے اللہ نے اس طرح منظور سی یہ جی کوئی بہتری اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دسیا تھی جو کچھ دیکھ لیجیے نا یہ بہت تھوڑا تھوڑی نظر آئی نہیں کہ ساڈا بچہ مر گیا ہے مر گیا اللہ تعالیٰ زمین آسمانوں مشرق تو مغرب آدم تو لے کے قیامت انہوں دیکھ کے فیصلے کرتا انہوں پتا بھی یہ ہونا چاہیے کہ نہیں یہ لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دی کہ دونوں نبی ہے خدا دے مگر موسیٰ علیہ السلام نال رہ تے 3 گلاں ہی ہضم نہیں ہوئیاں انہاں کو
آپ ہی انہیں ہاتھ جوڑتے بھی یار تو بعد اگر میں اعتراض کرا مینوں نالوں ہٹا دی، میں نہیں سمجھ آؤں گل گلاں ہی ایسیاں سی، لڑکا مار دیتا، بیڑی لوگوں کی توڑ دیتی، حالانکہ انہوں نے مفت چڑھایا سی بغیر کرائے تو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام یہ کی ہون ڈیا؟ آخر بعد سمجھائی گل بیا ہی ہوندا، اتنے کچھ ہو رہا دیکھن تھلے آ، یہ گل ہر ایک نوں نہیں رب سمجھاؤندا، یہ راز وہ اپنے تواڈے اینا ہی بہتر ہے جو فرشتیاں نے آدم علیہ السلام دے کسے کیا نا، ہر بندہ انہوں یاد کر رہے پر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے تو اسے پڑھ لیا کر کہ تو غلط نہیں کردا، تو بے عیب ہے، اور سانو نہیں سمجھ سوائے وہ جڑی تو سانو کوئی گل دسے، سانو کی پتہ کی ٹھیک ہے، تو بہتر جاندا، تو علم والا تو ایدنا سہارا ملدا۔ تو صبر تین اے ہن ویکھ لو، نیکیاں تے اپنے آپ جوائی رکھنا، برائیاں تو اپنے آپ قابو کر کے رکھنا، مصیبتاں تے اپنے آپ پیراں تے قائم رکھنا، کوئی دین دی گل باہر رہ گئی؟ یہ لیے اللہ پاک نے فرمایا صبر ہے جے پر میں جنت دوں گا، باقی نیکیاں دے وچوں جنم لیندیاں، اے دے پیٹ چوں جمدیاں، صبر دی صفت نہیں تو تسی کچھ نہیں کر سکتے، نہ نیکیاں کر سکتے جے، نہ برائیاں تو بچ سکتے جے، نہ مصیبتاں سہ سکتے۔ صبر شیرازہ بند ہے، جی میں دسیا ڈور نے سارے ورکیاں نو قابو کیتا، ساری زندگی دے اندر جنہ نہ دین انہوں قابو صبر نے کیتا، مگر صبر لی ہوں اللہ تعالیٰ نے دسیا کئی عبد الرحمان بچے نے دتا کسی دیاری نے آخیا قرآن نے کیوں آخیا والصابرین بالباساء والضراء، عربی زبان کے مطابق والصابرون ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جن آیت تری آؤں صابرون چاہیے مگر لکھا صابرین، یہ نسب المد آدھے کہ جدو آدمی گل کر رہا ہوئے وہ بطور خاص کسی کی تعریف کرنا، نمازی روئے مگر خاص کر کے مجاہد، جدو میں آخوں نا خاص کر کے مجاہد آنے مجاہد وہ پھر زیر زبر بدلوں گا، نسب المد تعریف کرنے واسطے وہ زبر دے دینی، پیچھے پیش تری آؤں، اللہ نے باقی سب وعدے پورے کر دیا، غریباں دیں دے اتنا دسیا، مگر صبر کران دی واری آئی انداز بلد والصابرین، فرمایا صبر کرنے والوں کی میں بالخصوص تعریف کرنا کہ انہاں سارا اچے درجے دے لوگ، مگر یہ صبر پیدا کتوں ہوتا؟ اس بھی اللہ تعالیٰ نے جڑی آیت میں پڑھی شروع سے کہ صبر تو مدد اور نماز، صبر نہیں پیدا ہونا نہ کسی عقل نہ کتاباں پڑھنا، یہ نماز نہ ہونا، نماز بطور تدبیر دے دسی گئی، بجے صبر اپنے پیدا کرنا چاہتا ایک کوئی نسخہ 5 وقت کی نماز، اور وہ بھی آخیا ایویں جنا ٹاوی چلی جدوں پڑھی گئی غلط گل، یہو جی نماز ہی کچھ کم نہیں کر سکتی، اور نسخہ جڑا نا بے اثر ہویا، جی میں ڈاکٹر لکھ دیں ہوں وقت لنگ گیا دوائی ہوں نہیں کم ہے، اس طرح ہی سمجھو بے وقت نمازاں کٹ وٹ کے پڑھنیاں، کالی کالی پڑھنیاں، یہ وہ نماز نہیں جدا اللہ نے آخیا، قرآن نے نماز بھی آخیا اقیم الصلاۃ آخر الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، جتوں خبیث لوگوں نے کر لیا بے نماز کوئی نہیں ہو رہی کچھ ہے نہیں، یہ نماز ہے، یہ 5 وقت ہے، یہ رکھنا ہے، یہ رکوع سجدے ہے، وہ سارے جو جگہ جگہ سے قرآن کتنے آخر رکوع کرو، کتنے آخیا سجدہ کرو، کتنے آخیا قرآن پڑھو، حضور نے اکٹھے کر کے نسخہ بنا دیا، نماز بن نماز یہ ہوئی، مگر وہ دسیا کہ جڑا پڑھنی نہ ٹیرنی کہ جداں دی پڑھی گئی پڑھے ہو رہا، اقامت کی ہے، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، قائم جدوں عربی زبان چاہنا ہے، صرف نماز لے نہیں آیا، اے ملنگاں دے منہ تے ماریا کرو، قرآن نے آخیا اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، وزن کو قائم کرنا تول، کہ جو تولنا نہ سودا، وزن کو قائم کرو لفظ ہے، نہ تکڑی پھڑو نہ سودا پاؤ جی، دل چی قائم ہو گیا، خبیثو نہ مرادو شیطان دے چیلے ہو، اقیم الوزن مطلب ہے ایک تولنا ہے، تکڑی بھی پیڑی، وٹے بھی خراب، ٹھونگا مارنا، یہ تولنا نہیں، یہ قائم نہیں کرنا، اقیم الوزن، وزن کو قائم کرو، ترجمہ کی کریں گے توفیت الشیء حق، کام کو اس طرح کرو جس طرح اس کو کرنے کا حق ہے، پھر کہیں گے کہ صحیح تکڑی صحیح وٹے، تولن پھیرا پھیری نہیں، پھر کیا انہیں یار تولیا جنہیں تولن دا حق، قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، یعنی جج کے خلاف پریشر نہ منو، رشوت نہ منو، نہ ویکھو دشمن آیا نہ ویکھو سجن آیا، حق ادا کرو، جی کتے آدمی گواہی کو قائم کرو، ایک قائم یہ نہیں کرنا کرونا کچھ نہیں کرنا ہے، مگر کرنا جی کرن دا حق ہے، وقت سر پڑھنی ہے، ہمیشہ پڑھنی ہے، ٹھہرا کے پڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنی ہے، یہو جی نماز جی سید عالم فخر بنی آدم فضا بھی امی بروئی، قربان جائیے آپ بھی ذات پاک تو آپ نے فرمایا لوگو بیٹھے سی تہاڈی طرح صحابہ کرام کہ کسی دے دروازے اگے دریا وگدا ہوئے تے 5 ویلے مل مل کے جناوے حل یبقى لنا درنی شے،
محل رہو گی اتنے کوئی؟ لوگوں نے آخیا نہیں اللہ کے رسول کوئی نہیں رہو. فرمایا ہوئے مثال 5 نمازوں کی، ہر 2-4 گھنٹے بعد وہ خدا دے سامنے جانا، پاک صاف ہو کے جانا، کپڑے وہدا پا کے، بدن پا کے، کعبے نو منہ کرتا، ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اللہ نے یاد کر کے پھر برے کام کرے. اور نماز کدھر گئی؟ در کفے مسلم مثال خنجرس کاتے فحشا بغی و منکر. اقبال آتا جی پنجا تینوں دتا نا 5 انگلاں جنہاں تو قابو کرنا یا کسی کا مقابلہ کرنا، تینوں بھی شیطان دا مقابلہ کر لی تے نفس دا تے ساری دنیا دا جڑے تینوں دین تو پھیر دینا، ایک پنجا رب نے دیتا، وہ 5 نمازاں در کفے مسلم مثال خنجرس. یہ تیرے ہاتھ چینجی ہے جنہیں تو قرآن سے کوف پڑھی، یہ خیر جدوں تو کرنا کوئی شیطانی خیال آتا تو آنا کون ہے تو مینوں کہا میں تے اللہ تعالیٰ منن والا، میں اللہ دے سامنے حاضریاں دین والا بندہ. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر در کفے مسلم مثال خنجرس کاتے فحشاء بغی و منکر. بے حیائی برائی کا سر کٹ کے رکھ دیں پر جن نماز صحیح پڑھی. اور اس نماز لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آداب مقرر کر کے وقت ہی دسے. جی وقت ہی کوئی نہیں قرآن سے تو آئی گئی ہے بے وقت تے پڑھنا. سورہ بنی اسرائیل ہی پڑھیے اور سارے مقام چھڑ دو. جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا قرآن نے کسی آخیا وقت؟ فرمایا قرآن آتا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. 4 نمازاں کٹھیاں کرتیاں کہ سورج چڑھن تو لے کے رات دا نیرا جب تک پوری طرح چھا جاتا ادوں تک نمازاں پڑھو. 4 نمازاں یہ اندر آ جائیں. دلوک 3، دلوک ہے چکنا، ایک سر تو چکیا این سورج سر سے کھڑایا ذرا نم گیا، یہ پہلا دلوک ہے، اپنی جگہ تو ٹل گیا زور مقرر ہو گیا. ایک کیا کہ میں سیدھا کھڑایا نہ تانوں سر کرا نہ ٹھانو، بالکل سیدھا کھڑا، میری جڑا نظر دا ہلکا بنتا گرد دائرہ سامنے اس کنارے تو تھلے ہوا، نگاہ دا جڑا دائرہ اس تو ذرا تھا اثر، پھر بالکل زمین دے کنارے تو تھلے چلا گیا. وہ پھر دلوک سجود ہے اللہ آندا انج سمجھو جو سجدے پہ جاتا زمین پھر سجدے تے سورج سجدے تے چلا گیا. 3 نمازاں. اور چوتھی آخیا جدوں نے راہ ہو جائے پھر اثر. اور 5 نو لہدا ہی بیان کرتا کہ فجر دی نماز دا خاص خیال رکھو، اس وقت دل لگتا ہے جی کرتا قرآن سننے اور تہاڈا دل حاضر ہوندا. نمازاں دسی. اور نمازاں تو علاوہ پھر اللہ پاک نے تیاری دسی. یاد رکھ یہ کوئی تفریح نہیں میں تو کہ چلیاں کتے سیر سپاٹے دی مسجداں خدا دے گھر یہ عام عمارت سمجھ کے نہ آئی، یہ داخل ہونا ہی خائفین تیرے دل سے اسے پورا دروازے لڑنا ڈر ہوئے کہ رب دا دربار لگا، خود اللہ تعالیٰ دی کچہری ہے اور میں وہ ایک عاجز بندہ پیش ہو رہا، اور تیرے ذہن پوری طرح اس ویلے منگ ہو ویلے اللہ مفتح لی باب رحمتی کا باہر نکلنے کہ اللہ میں نہیں اصل میں فضل. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی دعا ہوتا تو یار باہر نکلنا رحمت کہہ لو فضل کہہ لو اسی یہی کہہ رہے دیکھو گل، مگر اللہ کا پیغمبر نہیں سی بول سکتا. قرآن میں زیادہ رحمت آخرت کی نعمتوں سے آئی. میں اندر وڑتے وہ منگ کہ اگلی دنیا جب تیرے اسی طرح پیش ہوا تو میرے تے رحمت ہو جائیں مجرمہ جنا ہوا تے باہر نکلنے وقت من فضل اللہ. اللہ آندا نماز پڑھ کے چلے جاؤ تو اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی حلال رزق ڈھونڈو. باہر نکلنے آنا یہ دنیا جن دن ہے گئے سانو فضل دی، اندر وڑتے آنے آخرت کی رحمت چاہنے. فرمایا تسی جدو آؤندے جے اس طرح پڑھو کہ خدا دی بارگاہ پیش ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین. اللہ تعالیٰ آندا میرے دربار جدو لوگ حاضر ہوندے انہوں نے لے کے ہونا یہ چاہیے کہ وہ ڈرے ہوئے بڑھ بالکل انہوں دل کمدا ہوئے کہ اتنے بیٹھے بیٹھے کوئی غلط حرکتاں نہ ہو جان. یہ کوئی عام گل ہے خدا دی عدالت. روز بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا کہ تسی جدو نماز واسطے اٹھو. سورہ مائدہ بھی شروع آ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے عبادت کی تیاری دس دیتا کہ مسلمان جڑا انہوں کس طرح تیار ہونا چاہیے. باقی نہیں ایسے صرف طہارت کی گل تو ایک گل کہ بدن کس طرح پاک کرنا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا کیا. پہلی گل تو یہی بھائی جے تینوں پانی میسر ہے تو تکلیف بھی کوئی نہیں کہ تو پھر پوری طرح وضو کر. وضو کا بیان کر دیتا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ. اے ملنگاں نو پوچھے بیٹھیاں بیٹھیاں کیڑی ہے باقاعدہ وضو کہ جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم اپنے منہ دو بایدیکم الی المرافق کونیوں سمیت اپنے بازو دو وامسحوا برؤوسکم اپنے سروں کا مسح کرو وارجلکم الی الکعبین ٹخنوں تک پاؤں دو. 4 چیزاں یہ وضو کا بیان ہے. اگے پھر اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ جے جنبی ہو ناپاکی زیادہ ہے. یہ صرف بے وضو ہونے کی حالت سی
اگر جنبی ہو جاؤ، جنبی دور ہو جانا کہ پاکیزگی تو بہت دور چلے گئے، تسی دنیا دے تندے چ لگ گئے، بیوی نال اپنا کھیڈ تماشا کیتا، عیاشی پہ ہے حلال ہی، مگر طہارت تو پڑے ہٹ گئے، اے اللہ اور فرشتیاں تو دور ہی ہوگی تہاڈی، اسے پھر تحفت طہارو، پھر بہت زیادہ پاک ہونا پینا، سانو سر تو پیروں تک اپنا آپ دھونا پینا۔ اور اگر وین کنتم مرضی، بیمار ہو، او علی سفر، یا مسافر ہو، اور جا منکم من الغائط، یا کوئی آدمی جڑا نیوی زمین تو آیا اج بنا ٹٹی ٹوٹی نہیں آکھیا، حالانکہ گل ٹٹی بھی سمجھاؤنی سی، غائط کیا پاک کلام ہے کہ بے حیائی کا لفظ نہ ہے، غائط کی ہے نیوی زمین، اسی پنڈا والے جاتے ہوں تے تواڈے بنیاں ہے پاک ہون لی غسل خانے، یہ تھی نیویں تھان کتے جانا پخانے نہیں، وہ پھر جڑا آخیا نشیبی زمین سے آؤ نیوی تو مطلب سمجھ گئے لوگ کہ اتنے پخانے لی جانا۔ او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا، انہاں چ کوئی گل بھی ہوئے فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملا، یا ملیا تو تمہیں نقصان دینا، بیمار یا یہو جی پالا ہے پھر بھی تیمم، اے سن لو میرے کو جائیداں دا پالا ہو جان جتنا ہونے پھر بھی پاویں ہے گا سب کچھ گرم نہیں کر سکتے، جنہاں نوں گرم دی سہولت بسم اللہ، ہیٹراں تے گرم نہیں تے مر نہ جاؤ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ امیر لشکر بنایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے، نہ بیمار سی پانی بھی ہے گا، ہو گئی غسل دی حاجت، نماز انہوں ہی پڑھاونی سی امیر لشکر، وقت آیا انہوں نے تیمم کیتا، اگے کھڑو گئے، لوگوں نے آخیا یار امر کر کی دیا تو تندرست جا پانی بھی ہے گا، انہوں نے آخیا یار تسی رہن دیو مدینہ شریف چلیں گے، اللہ دے رسول کو پوچھ لیں گے، نماز پڑھو چپ کر کے، نماز پڑھی مدینہ آئے، نبی علیہ السلام نے دسیا کہ پانی بھی سی، بیمار بھی میں کوئی نہیں، میں سردی بہت سی اللہ دے رسول، میں تیمم کر لیا، حضور نے فرمایا عمر تو ایک قرآن پاک تو کتوں سمجھا؟ اللہ نے سمجھ لی تھی، انہوں نے آخیا میں قرآن تو سمجھا جتنے آیا سی نا، اللہ پاک نے آخیا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ ہلاک نہ کرو، اللہ تواڈے حق سے بڑا مہربان ہے۔ یہ عہد میرے ذہن چاہیے مہربان میرے حق سے کھے ہونا جے میں مری گیا، یہ پھر کوئی مہربان نہیں، جدو آندا بھی اپنے آپ قتل نہ کرو مہربان تے خیر ہو جانی۔ رسول اللہ مسکرایا تو میں ٹھیک، امام ابو حنیفہ کہہ گئے، امام کہہ گئے بھی اگر کوئی سرد علاقہ نہیں نہ پانی ہوندا گرم کہ تسی سمجھدے ٹھر جاؤں گا تیمم کرو، فرمایا فتیمموا صعیدا طیبا، پھر تسی کسرت کرو، تیمم دا معنی اصل کسرت کرنا، کہ پھر ڈھونڈو کسرت کرو پاک زمین، ہر جگہ نہیں ہاتھ مار سکتے تسی، پاک دھرتی کو صعیدا زمین ہوئے طیبا پاک صاف ستھری، وہ نہ ہوئے کہ اتنے گندگی ہے تو وہی مار کے جراثیم میں چمٹ جان، ہو سکتا بیماری ود جائے، شریعت نو سارا خیال رکھے، صاف ستھری پاکیزہ مٹی وہ ڈھونڈو، اتنے ہاتھ مارو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، اپنے منہ تے پھیر لو، ہاتھاں تے پھیر لو، سر تے نہیں آکھیا پھیرو، سر تے مٹی پا دینا، یہ کوئی نہیں اللہ پاک نے کیوں میں خراب کرا، صرف منہ ہاتھاں تے تواڈے نشانی یاد دلائی ہے، اصل چ تسی پاک صاف ہو کے آنا سی، مگر ہن نہیں ہو بس تواڈے تے کم از کم تھوڑا جہا یاد کرا دیواں تانوں کہ اللہ کو یاد ہے جی، وہ کچھ نہ کوئی نشان ہو جائے، منہ تے ہاتھ پھریا اینا ہی، پورے دن نہیں داڑھی دڑھی کوئی نہیں، بس ایک باری بسم اللہ اینا پھریا بس، یہ تیمم چھوٹا جا کام۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تانوں تنگی چ نہیں پاؤنا چاہتا، یہ حکم سن کے کئی جڑے سستی کرنے والے لوگوں نے کہ یار کہڑا وقت ہے، میں کئی عیسائی آدھے تہاڈا دین بڑا چنگا، مگر سویرے اٹھ کے وضو کرو یار مشقت سی، اتنے رضائی بیٹھے بیٹھے رب نو یاد کر، نہ اللہ تعالیٰ نے آخیا ہے جڑا وضو تے غسل تے تیمم یہ حکم دے کے اللہ تعالیٰ تانوں کسی مصیبت نہیں پاؤنا چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، صرف یہ چاہتا کہ تہاڈے پاکیزگی کا احساس رہے، طہارت کا دل خیال رہے، اللہ دی بارگاہ پاک ہو کے جانا چاہیے، یاد تے آوے تھانوں وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تہاڈے اپنا انعام مکمل کر دے، پچھلیاں امتاں تے تیمم نہیں سی تانوں تیمم بھی دیتا، اور 10 سال بھی نمازاں چھڑیاں پیندیاں سی، شکر کرو محمد رسول اللہ دے صدقے تسی نالوں نال پڑھی جاندے، نہیں پانی تے تیمم کر لو، اے تیمم خدا نے تہاڈے تے انعام کیتا آخری شریعت، لعلکم تشکرون، اللہ پاک نے فرمایا امید ہے کہ تسی انہاں نعمتاں دی قدر کرو گے، انہاں نوں برا نہ مناؤ گے، وضو کرو گے، غسل کرو گے، تیمم کرو گے۔ اور ایک مسئلہ جڑا اتنے نہیں آیا مگر اس تو پہلے دسنا کہ ایک قید قرآن شریف کے اندر مذاق بن گئی، سنیاں شیعہ نے دونوں دا ٹھٹھا بنا لیا، اور میری سندے آدھے یار تو ساری دنیا تو اکھرا تر پڑنا، سورہ احزاب چ آیت آ گئی، رسول کریم علیہ السلام کی بیویاں اللہ نے آخیا گھراں چ رہو،
اپنا آپ وکھاؤندیاں نہ پھرو، پردے پیچھے گل کرو. یہ پردے دے حکم بھی اس وضو نماز وانگو مشکل نظر آتے سی. اللہ تعالیٰ قید کر رہا سن. اتنے بھی ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ چاہتا کہ تر تو گندگی دور کرے، ویطہرکم، تمہیں پاک کرنا چاہتا. یہ لفظ اتوں بنا لیا سنیاں نے حضور دی بیویاں پاک ہے، غلط کام نہیں کر سکتی. وہ ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، اسی مننے، مگر ایدا نہ کوئی تعلق نہیں. اللہ نہیں چاہتا کہ نبی دی بیویاں نہ پاک سا ہو، زبردستی نہیں. شیعہ نے کر لیا 5 دن پاک ہے جو نہ وہ کسی دے پاک ہون نہ پاک ہون دا کوئی ذکر نہیں. اے میرے تو لوہے چلیک سن لو. صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم دا فلسفہ بیان کیتا کہ میں پردے دے حکم کیوں دیتے ہیں. اللہ چاہتا سکینڈل نہ بنے، بدنامی نہ ہوئے، تم نہ لگے. اللہ پاک رکھنا جویں وضو چاکھیا یرید الاجتہاد، وہی لفظ کہ تمہیں اللہ پاک کرنا چاہتا. کوئی نہ پاک ہوئے وضو کر کے نہ ہوئے پھر وہ گاؤں دی مرضی. اللہ دی شریعت چاہتی ہے ساڈا بدن پاک صاف رہے. ادھر چاہتا ہے لوگ جڑے وہ بدکاری زنا تو بچے رہے. چاہتا ہے اس چاہتے تے کوئی رہا کہ نہیں رہا، بیویاں رہیاں کہ نہیں، حضور دے گھر دے رہ کہ نہیں، وہ دوجی گلاں تو پتہ لگوا. اے چوں نہیں نکلتا. اے صرف حکم دس رہی ہے کہ پردے دے حکم صرف اس طرح کہ تہاڈی بدنامی نہ ہوئے. پر ادھر حکم ہے کہ اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک صاف رکھے، نعمتاں پوریاں کرے. یہ اندر ایک مسئلہ رہ گیا جڑا قرآن پاک نہیں سنت نے حل کیا کہ پانی بھی نہیں ملیا، پاک مٹی بھی نہیں ملی. زمین ہے مگر اتنے مٹی ہے نہیں، یا مٹی ہے پاک نہیں، پھر کی کرے. یہ بندہ شریعت فاقد طہورین ہونا. ادھر عربی زبان کا لفظ ہے فاقد. فاقد جس کو نہیں مل رہا، طہورین دونوں پاک کرنے والی چیزیں، پانی اور مٹی. اور مٹی نے اس تو چنیا پہ تھوڑی عقل جی ان شاء اللہ ساتھ دو گی. تو مٹی چ انسان جمیا تو سب تو ذلیل شہ جڑی نا مٹی ہے. اس تو ہی عربی زبان کیا ارغم اللہ انفق. اللہ جڑی ناک کو کھا کر روزہ کرے مٹی پہ تیری مرد راگ مان ابو ذر کی ناک جو ہے نا مٹی رغام مٹی نو آدھی مٹی چ سارا جان جتیاں لے کے ٹھردا. سارا تو ذلیل کیا بھی ضرولا مبالغے کا سیگا. نہیں شہ کوئی نہیں جی دھرتی ہے. اتنے ٹٹیاں بھی پہ لوگ بھی پھرتے ذلیل ترین شہر. جب اتنے تو ہاتھ مار کے منہ تے مرنا تو تم پھر حیران کرنا جی سارا تو ذلیل شہ سے اللہ میں وہ تو بھی زیادہ ذلیل ہے. تیرے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں اور میں دونوں شہ میرا منہ بھی تے میرے ہاتھ تیرے سامنے آج در ذلیل ہے. میں اپنی عاجزی کا اعتراف کر مٹی جی مرلی منہ عاجز ہو گیا تیرے سامنے. یہ وہ وضو ہے جڑا میں ذکر کر رہا تے اپنے لیے دعا کرنا چاہتا یہ کوئی حصہ نصیب ہوئے. میں نہ پانی نہ پھیر لیے کوئی دل چ بڑے گل کہ کی ہو رہا. یہ لیے رسول کریم علیہ السلام دا زمانہ نبی علیہ السلام نے بھیجا انہوں مگر انہوں نہ پانی ملیا. تیمم دا جے حکم کوئی نہیں. انہوں بغیر وضو تو نماز پڑھی. اتنے امام نے باب بتایا امام بخاری نے 440 صفحہ پہلی جلد فتح الباری جی اور کتاب التیمم دا دوسرا باب ہے اذا لم یجد ماء ولا تراب. جدو آدمی نو نہ پانی ملے نہ پاک مٹی ملے. ہویا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندیاں کہ میں اپنی بھین وڈی اسماء کو ایک ہار منگیا کہ میں کچھ دن ہی دے. ہار گم ہو گیا. واسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فوجدا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ وہ دی تلاش کرو. جنگل جگ گیا فادرکتہم الصلاۃ ولیس ماء. تیمم جے سکھیا نہیں سی انہوں نے حکم ہی نہیں سی آیا. انہوں نے پانی کوئی نہیں سی کہ نماز دا وقت آیا فصلوا. انہوں نے ادا ہی نماز پھر پڑھ لی. فشکا ذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام جدو لوگوں آ کے حال دسیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم دی آیت اتار دی. فقال اسید بن حضیر لعائشہ. اس وقت حضرت اسید بن حضیر صحابی نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخیا جزاک اللہ خیر اما تینوں اللہ بہت جزائے خیر دے. فواللہ ما نزل بک امر تک رہیں. تینوں جدوں بھی کوئی ہو جا معاملہ پیش آیا نا جنوں تو پسند نہیں سی کرتی بہتان لگا. ہوں نماز دا وقت آ گیا بیچارے کو پانی نہیں سی. الا جعل اللہ ذالک لکے وللمسلمین فیہ خیر. تیرے ہر ہو جائے حادثے چ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکم ایسا اتار دیتا جڑا تیرے لیے بھی چنگا تے مسلمانوں نے بھی چنگا. دین اترتا رہا تو ایسی بی بی. ہوں مسئلہ 5 قول ہو گئے 5 عالماں دے خیال ہو گئے کیونکہ قرآن پاک تے ذکر سی کہ پانی نہ ملے یا پانی 2 صورت پانی ورتو نہیں پانی ورت سکتے تیمم کرو. اے تیجا ہے نہیں نہ پانی یا نہ مٹی. 5 کچھ نے تے آخیا نماز پڑھنی ہے ادا ہی
مگر بعد پھر مڑ کے پڑھنی، وقت سر بھی پڑھ لینی ہے اسی طرح ہی بغیر کچھ کیتے ہیں، مگر بعد دہرانی۔ ایک ٹولے نے آخیا نہیں پڑھنی ہی نہیں، وقت سر جو ملو گا پانی ادو پڑھنی۔ ایک جڑے انہوں نے آخیا نماز پڑھنی کوئی نہیں، ان کی معاف ہے، کسے کچھ کیا کسے کچھ کیا، اخیر جڑا جی ایسا بالکل ابن باز رحمۃ اللہ نے فرمایا اور سچی گل جڑی نا انہوں کیوں نہیں تھی منتے، فلما یامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعادہ، جے مڑ کے پڑھنی ہوں تو حضور انہوں آخ نہ دیں تھی جی اس طرح ہی پڑھی نماز ہے کوئی نہیں مڑ کے پڑھو، جدوں نہیں اللہ دے رسول نے حکم دیتا ڈلا میں وضو پیا تو پتہ لگا بھی جڑی وقت صرف پڑھ لی نا انہوں نے بغیر کچھ کیتیا وہی ٹھیک ہے اور انہوں دہراؤن کی ضرورت نہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ ہو گیا کہ پانی ہے تو غسل وضو کرو، نہیں نٹی ہے تیمم کرو، اور نہیں وقت ہو گیا لیٹ نہیں کرنی، اے سن لو جڑا وقت تو بعد قضا کر کے پڑھیں گے یہ نرا ہی جرم ہے، یہ دین چ وجود ہی ہے نہیں کہ وقت لنگ گیا نماز پڑھتے پھرتے ہے نہیں کہ دو بندے وقت تو بعد پڑھ سکتے اور کوئی قضا نہیں ادا، انہوں دا وقت ہی ہوا، ایک جاگیا بعد چ ستا رہ گیا بعد جاگ آئی، جدوں جاگیا ہون ایک منٹ کی دیر نہ کرے، کئی بیوقوف اگلے دن اس وقت پڑھیں گے نہ مرادو کون گارنٹی دے گا کل تک زندہ رہو گے، فوراً وضو کرو اور ہن سجدے پہ جاؤ، پاویں سورج اندر ہے تو پاویں باہر ہے، یہ وہی وقت ہے جدوں تمہیں پتا جاگ آ گئی، اور دوسرا یاد نہیں رہا، نسیان ہو گیا، آدمی بھول گیا، بعد چیتا ہے میری تو نماز رہی، دو بندیاں نو اجازت ہے کہ وقت تو بعد پڑھ، ورنہ وقت کے اندر وضو تیم نہیں تو بغیر کچھ کیتیا وقت ہو گیا، حتیٰ کہ یہ بھی کئی بار سنایا پھر کہنا بس بیٹھے جے جہاز بیٹھے جے جدھر نو جا رہا تو کعبہ رکھاؤ کی بھی لوڑ نہیں جنا کوئی اللہ بس دو چار جڑے اشارے کرو کہ اللہ کو بری ہو جاؤ، وقت نہ ٹالو، وقت سر نماز میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا رب، اور طریقے انہیں ہم ضروری ہے، ایک حدیث پاک برکری سنا مضمون تے لمبا پھر انشاءاللہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن لوگوں نے کیا بے تسی یار پانی لے آؤ، پانی منگوایا اور کیا ادا علیکم وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو دین کس طرح لوگوں نے محنت نہ پہنچایا کہ میں تمہیں دکھاؤں اللہ کے رسول کا وضو، وضو کر دے اس مگر انہوں نے آخیا نہیں میں آج رسول اللہ کا وضو تمہیں دکھاؤں گا، پانی منگوایا وضو کیتا منہ دھوتا سر دھوتے سارے، اور بعد کیا وضو سارا بخاؤن تو بعد فقال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنی ویکھو نا مبارک بات ہے، سمجھاؤں تو بعد میں نے اللہ کے رسول کو سنا کہ وہ فرماتے تھے، حوالہ دیتا کہ زمانہ یاد آیا کہ سرکار دو عالم نے اسی طرح ہی وضو کر کے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، پاک پیغمبر دا فرمان ہے کہ جس مسلمان فرض نماز دا وقت آئے فیحسن وضوءھا وخشوعھا ورکوعھا، وہ پھر سونا وضو کرے نماز پڑھے پوری توجہ نہ، رکوع سجدے کرے ٹھہر کے، الا کانت کفارۃ لما قبلھا من الذنوب، جڑے پہلے گناہ نے کیتے سارا دے رب رنگ قلم پھر دینا، ما لم یؤت کبیرہ بشرطے کہ بڑے بڑے جرم نہ کرے، وذالک الدہر کلہ، اور ہر زمانے چلتا دینا حکم، کوئی ایک دور دی گل نہیں قیامت تک، سونا وضو کرو، نماز آرام نہ پڑھو، پاویں تھوڑی پڑھو، تہاڈے کو سنتا نفل وتر پڑھے جاندے 100 بسم اللہ، درجے بلند ہون گے، نہیں تے میری محنت ہے سب پینا پڑا 17 رکعتاں تے آ جاؤ، 2 فرض فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء، انہاں نوں نہ چھڈو دوزخ جان تو بچ جاؤ، جی رمضان شریف دے روزے رکھے بڑی ہو گئے، سال جھوڑ رکھو گے 100 بسم اللہ، بہت سونی گل ہے، ثواب ہی ثواب ہے، نہ رکھو گے تو کوئی مولوی ملا بھی نہیں رکھتا، وہ کوئی ذکر نہیں کرے، وہ بھی سنت روزے ہی ہے نا، وہ نام نہیں ٹھڈ نوں سیک لگتا نا روزہ جو ہے، یہ نہ سنتاں تے زور، حالانکہ مطلب سیدھا جائے یہ بھی کچھ فرض ہے کرنا ہی پینا، کچھ زائد ہے وہ کرو گے تو نیکی ہے، نہ کرو گے تو، اور 17 رکھنا پڑیا، کئی نے مینوں ٹیلی فون سے آخیا جدوں دا سن لیا نمازی ہو گیا، اولاد نے آخیا 17 بھی نہیں پڑھیاں کافر مرنا جی، مگر جدوں دسیا شام نو عشاء 17 رکھتا، لوگوں نے آخیا توبہ سون دا وقت ہے تھکے منگے 17، یا تو پھر کٹ وٹ کے پڑھیے تو نہیں تو نماز نہیں پڑھی جاتی سر، آپ نماز چھڑا دی تو انہوں نے کہو 4 فرض پڑھ لو پائی چجنا جنت چلے جاؤ، تو نماز کے بارے سن لیا تسی کہ صبر ہی دین دا موڈیا، صبر پیدا ہوتا نماز جدوں ہر 2-4 گھنٹے بعد رب نو یاد کرتا، اتنے بھروسہ کہ جو کر رہا میرا کام ہے وہ شکر ادا کرا، وہ جدوں کوئی کوڑا کوٹا آ جائے مصیبت انہوں برداشت کرا، اور ہر وقت وہ مدو سنا کرا، یہ اللہ رسول دا فرمان، یہ اللہ راضی ہوں
اور یہ وضو دے 4 ٹکڑے رہ نہ جان، اینا تھوڑا بیان کر دیں کہ اسی منہ دھونے، منہ کی ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، میں ہوں تھوڑے ول ویکھنا تھی میرے ول ویکھ، منہ پاک کرنے کا مطلب ہے کہ تسی اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا، کوئی ایسا کام تو نہیں شرمندے ہو کے پھر وہی عدالت پیش ہو تو منہ جو تھلے کرنا پوے، ادا کا کوئی کام نہیں، پہلے اپنے منہ تو کوئی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے منہ کالا ہوا شرمندے ہوں پھر. دوسرا قرآن پاک بما کسب رہتی ہاتھوں آتا جو بھی کام اسی کرنے ہاتھوں نہ اپنے ہاتھ پاک کرو کہ انہوں دونوں ہاتھوں کے نال کوئی گناہ نہیں کرنا، کوئی حرام کام نہیں کرنا، یہ آدھا ایک کسب ہے، جو بھی اسی حرکت کرنے اچھی بری ہاتھوں کے ذریعے کرنی، ہاتھ پاک کر کہ انہوں نے غلط کام نہ، منہ پاک کر کہ رب نو دکھاؤ والا رہے، سر تے ہاتھ پھیر، سر کی ہے جسم کا بھی آخری حصہ اچا، ریاست چوں اسی نے فلانا رئیس ہے، یہ نکل رئیس یہ بنیا، رئیس کی ہے جڑا سردار ہے، اس تو آخر راس تیرے سارے بدن کا سردار ہے، اتنے ہی اکلی اور یہی سب تو اچا حصہ، اتنے جدو اسی ہاتھ پھیرنے وائپر دیکھو نا گندگی لگی ہوں ساڈیاں نوکرانیاں پھر صاف کر دی، پھر میں ہاتھ پھیر ایتھے پھیر باقی نہ بھی پھرے نا یا فوک اے کھوپڑی اتنے ضرور پھیر پونج کر دے دماغ چ بڑائی کہ میں جڑا رئیس اور سردار بنیا توبہ میری، میں پونج کے باہر سڑ دیتا، کون ہے میں سردار بننے والا، سردار صرف اللہ، تے مڑ کے پیر پاک کر اللہ دے رستے سے ہن تو چلنا، پہلا اپنا منہ پاک کر کہ داغ نہ لگ جائے، ہاتھ پاک کر کے نہ برائی نہ ہو جائے، دماغ نو پاک کر کے تکبر اور غرور نہ آ جائے، سرداری کر دے وچوں تے مڑ کے اپنے قدم راہ راستے صراط مستقیم تے رکھ دے، پھر جنت ہی جنت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ اگلے باری بھی یاد رہنا کیونکہ طہارت کا بیان ہو، نماز بھی تیاری کر سکی. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اے رہ جاندے بندے پہلا اللہ دا نام لے کے پھریا کرو. مسجد کے بارے جڑا اعلان ہوتا وہ ایک گل میں تھوڑی ذرا نا طبیعت نو بیدار کرنی کرنا چاہتا. میرے اتنے محلے جی سڑک کے اتنے مسجد ہے سارے اپنے بریلی دوستوں کی قبرستان کے نال. اتوں شہر چوں میں ہوں پتا کرنا کون آدمی ایک امیر آدمی گیا انہیں وہ پڑھی نماز اتنے نماز اگے بھی مسجد چنگی سی مگر انہیں نماز پڑھنے تو بعد آخیا یار روڈ سے یار اتنے مسجد یہو جی ہے کہہ دیتا انہوں شہید کرو ہوں بن رہی ہو. انہیں آخیا کوئی نہیں دیکھنا پیسہ کنا لگتا اسی پیسے کوٹھیاں بنگلیاں سے لاؤنے خدا دا کرنا بنے جا کے ویکھ لو جداں دی انہوں سونی مسجد بن رہی ہے کھلے دل نہ بنا رہا ہے. اس آخیا میں اتنے نماز پڑھی شرم آئی ہے آپ بنگلیاں چ رہی ہیں اور خدا دا کر دیا حل تھوڑے لیے اتنا ہی کافی ہے جنہوں رب نے دتا. میں بار بار اعلان کی کیڑی ضرورت آپ اگے ودن اس خاطر خدا دے کرنے دی شان دے مطابق تعمیر کرن. اللہ جزا دین والا وہ کول سب دولت دا کٹاؤنا وداؤنا تو رب دا نام لے کے مسجد جی نا یہ واسطے ہوں کوشش کرو اکٹھے بھی کرو تو مل کے یہ نا کوئی سامان کر دے. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 1 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. اب آپ شرکت فرمائیں. ماہ دسمبر کا ماہ وفد کاری فیر اللہ سے حاصل کریں. مولوی صاحب نے لکھا اگلی باری انہوں کا اعلان نہیں ہوا تو بیچارے لکھ دے گزارش ہے کہ اعلان کر دیں تو کتابیں سیل ہو جاتی ہیں تو 8 دن کا خرچ بن جاتا ہے. گزشتہ جمعہ میں اعلان نہیں ہوا تو بڑی مشکل سے گزارا ہوا. آپ مہربانی فرما کر اعلان کر دیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ فضل عظیم عطا فرمائے. ٹھیک ہے کتابوں میں انہوں نے لکھیاں تاریخ دعوت عظیم متکابر صابر شہداء کربلا پر افطرا حادثہ کربلا کا پس منظر گلدستہ توحید شہید اہل بیت یزید کی شخصیت تو بڑی اچھیاں کتاباں لے کے بہندے. یہ کتاباں بھی ضرور نظر مار کے جایا کرو جنہاں بندیاں نوں شوق ہے دین دا پڑھن پڑھاؤن دا تو کچھ پیسے بھی پلے ہے خرید لیا کرو. چلو انہوں نے اپنے بھائی نوں بھی کچھ تعاون مل جاتا ہے. کتاباں بھی بہت عمدہ ہوندی. کیا بے ارادہ نماز کے وقت سو جانے والے کے لیے جاگنے بے ارادہ ایک ہی ہے. کیا بے ارادہ نماز کے وقت سو جانے والے کے لیے جاگنے پر نماز وقت پر شمار قضا نہیں یا نماز کا وقت جانے کے باوجود بھی 1 گھنٹہ بعد انہیں سو جائے تو اس کے جاگنے پر بھی نہیں خواہ مخواہ جڑا سوندا تو بڑی گل کر کیوں سونا جب پتہ بھی نماز کا وقت سونا صبر کر لے مگر نیند ایک ایسی گل جنوں آدھے فصولی سے بھی آ جاتی. جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شے بنائی ہے یقین جانو رب دیا نعمتوں کا شمار نہیں مگر نیند نوں سمجھو ایڈی وڈی نعمت کوئی نہیں. دوجے دن کام کرن جوگے نہ رہیے جے ریسٹ نہ ہوئے تکو تکی رب سوان دینا آدمی کا سر تھانوں نہیں میں آرام کر رہے نیند نوں برا نہ جانو. اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جہاں ستے کا وقت رہ جاتا جڑی نیند رب نے دیتی یہ بھی اتنے رب کا انعام ہے. تو ہوں جاگیا پڑھ لے
باقی جان بوجھ کے نماز نو کوئی ضائع کرنا جڑا بری گل ہے، نہیں ہونا چاہیے، سب تو اعلیٰ شے نماز ہی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات۔ یاد آ گیا ساڈے ساتھی سی بڑے نمازی ہندے سی، عمر ہی اتنے لنگی مولانا عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے میرے، مگر پھر ادھر مسجد شریف بن گئی، فیصل آصف سعید صاحب دے ابا جی سی، میرے دوست سی میاں رفیق صاحب فوت ہو گئے۔ نماز تو بعد انہوں نے بھی دعا کرنی، جان والوں نے بھلاونا نہیں چاہیے، انہوں نے دعا کرنی چاہیے، سارے واسطے اتنا ہی ہے، باقی معاملہ اللہ تعالیٰ سے رحم فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔